الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، نوجوانان اور عزیز ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے صلح حدیبیہ سے متعلق لب کشائی کی جرأت و جسارت کر رہا ہوں۔ دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو لیجئے میں بلا تمہید اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو خانہ کعبہ کی زیارت کا شوق ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بھی دیکھا تھا کہ آپ مسلمان کو لے کر مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذی قاعدہ 6 ہجری کو مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور اس خیال سے کہ کفار کو جنگ کا گمان نہ ہو، عمرہ کا احرام باندھا اور قربانی کے اونٹ ساتھ لیے۔ جب قریش کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر ملی تو انہوں نے مدافعت کی تیاری شروع کی۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حدیبیہ پر پہنچ کر قیام فرمایا۔ قریش کی طرف سے قبیلہ خزاعہ کے سردار بدیل بن ورقہ چند آدمیوں کے ہمراہ خدمت میں حاضر ہوئے اور آنے کی غرض دریافت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم صرف کعبہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، کسی سے لڑائی مقصود نہیں ہے، قتل و قتال مقصود نہیں ہے، جدل و جدال مقصود نہیں ہے۔ انہوں نے قریش سے کہا، سرداران قریش نے جواب میں کہلا بھیجا کہ تم لوگ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہو تو ہم یہ ذلت گوارا نہیں کریں گے کہ مکہ میں یہ چرچا ہو کہ ہمارے دشمن زبردستی مکہ میں گھس کر عمرہ کر گئے۔ پھر مکہ والوں نے حلیس بن علقمہ کنانی قبائل احابیش کے رئیس اعظم کو قاصد بنا کر بھیجا۔ اس نے جب قربانی کے اونٹ دیکھے تو اس کو یقین آ گیا کہ مسلمان صرف عمرہ کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ وہ راستہ ہی سے واپس گیا اور جا کر قریش کو اطلاع دی۔ انہوں نے کہا کہ تم بدو ہو، تمہیں کیا خبر؟ یہ سن کر اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ اے جماعت قریش، ہم نے تمہارے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے تم اس کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ جو شخص بیت اللہ کی تعظیم کے لیے اس کی زیارت کو آتا ہے تم کیوں اس کو روکتے ہو؟ مسلمان کو عمرہ کر لینے دو، ورنہ میں اپنے تمام قبیلے کو لے کر تم سے لڑوں گا۔ قریش نے اس کے غصہ کو ٹھنڈا کیا اور کہا کہ یہ معاملہ بہت سخت ہے، ہم کو اپنی منشا کے مطابق کام کرنے دو۔ قریش کے خودسر اور باغی نوجوانوں کی ایک جماعت مکہ سے نکل کر وادی میں آئی کہ موقع پا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے، لیکن صحابہ نے ان کو دیکھا اور گرفتار کر لیا۔ جب سامنے لائے تو رحمت عالم نے ان سب کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد عروہ بن مسعود سردار بنو ثقیف قریش کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ یہ بھیڑ اپنے ساتھ لے کر خود اپنی قوم کو مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ قریش مسلح ہو کر آ رہے ہیں، ان لوگوں کو تاب نہیں کہ ان کے مقابلے میں ٹھہر سکے، آپ کو چھوڑ کر گرد کی طرح اڑ جائیں گے۔ عروہ کا یہ کلام مسلمانوں کو گرا گزرا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت سخت جواب دیا۔ اس پر عروہ نے کہا کہ ابو بکر تمہارا ایک احسان میری گردن پر ہے، جس کو
میں اب تک اتار نہیں سکا ہوں، ورنہ میں بھی سخت کلامی سے پیش آتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ سے بھی وہی کہا کہ ہم صرف عمرہ کے لیے آئے ہیں، جنگ کا خیال نہیں ہے۔ عروہ نے یہ دیکھا کہ صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی شیفتگی رکھتے ہیں اور اس قدر تعظیم کرتے ہیں کہ نظر اٹھا کر روئے مبارک کی طرف نہیں دیکھتے۔ ان کے وضو کا جو پانی گرتا ہے اس کو لے کر آنکھ اور منہ پر مل لیتے ہیں۔ واپس جا کر قریش سے کہا کہ میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں، لیکن میں نے کسی بادشاہ کو اپنے ساتھیوں میں اتنا محبوب اور باعزت نہیں دیکھا جس قدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں ہیں۔ وہ لوگ کسی طرح پر بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، تمہارے دل میں جو آئے وہ کرو۔ چنانچہ معاملہ ابھی طے نہیں ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب فرمایا کہ قریش کے پاس بھیجیں۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، قریش کے ساتھ جس قدر سختی اور عداوت کا اظہار میں نے کیا ہے اس سے وہ واقف ہے، اس لیے ان کی طرف سے مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ علاوہ بری میرے قبیلے بنو عدی کا بھی کوئی شخص مکہ میں موجود نہیں ہے جو مجھے پناہ دے۔ میری رائے یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجے جائیں، کیونکہ وہ خاندان بنو امیہ کے ایک باعزت رکن ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو پسند کیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قریش کے پاس سفیر بنا کر بھیجا، قاصد بنا کر بھیجا۔ جس وقت وہ مکہ میں داخل ہوئے تو ان کے قبیلہ کے ایک رئیس ابان بن سعید ان کو پناہ دے کر اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے سرداران قریش کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھیجا۔ لوگوں نے کہا کہ تم کو خود اگر کعبہ کا طواف کرنا ہے تو کر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو ہم مکہ میں نہیں آنے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے میں کیوں کر طواف کر سکتا ہوں۔ قریش نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا اور مسلمان میں یہ خبر شائع ہو گئی کہ وہ قتل ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو جب تک ہم ان کے خون کا بدلہ نہ لیں گے یہاں سے نہیں ٹلیں گے۔ یہ کہہ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور تمام صحابہ سے جن کی تعداد تقریباً 1500 تھی جانے ساری کی بیعت لی۔ اسی کا نام بیعت رضوان ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے جو میں نے خطبہ میں تلاوت کیا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی خبر غلط ثابت ہوئی۔ قریش نے سہیل بن عمر کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ صلح صرف اس طریق سے ہو سکتی ہے کہ امسال آپ ماں اپنے ساتھیوں کے واپس چلے جائیں، آئندہ سال آ کر عمرہ کریں۔ جب وہ آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ قریش نے جب اس شخص کو بھیجا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ارادہ مصالحت کا ہے۔ گفتگو کے بعد مندرجہ ذیل شرائط پر صلح طے ہوئی۔ نمبر 1، مسلمان اس سال واپس چلے جائیں، آئندہ سال آئیں، اور سوائے تلوار کے کہ وہ بھی میان میں ہوگی اور کوئی ہتھیار لگا کر مکہ میں نہ داخل ہوں۔ ان کو 3 دن تک حرم میں ٹھہرنے کی اجازت ہوگی۔ ان دنوں میں قریش باہر نکل جائیں گے۔ نمبر 2، قبائل عرب میں سے مسلمان جس قبیلے سے چاہے معاہدہ کریں اور قریش جس کو چاہے اپنا حلیف بنائے، اس معاملہ میں دونوں فریق آزاد ہیں۔ نمبر 3، اگر قریش میں سے کوئی شخص بلا اجازت اپنے ولی کے مسلمان کے پاس چلا جائے تو واپس کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان قریش کے پاس آ جائے گا تو واپس نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 4، فریقین میں 10 سال تک لڑائی نہ ہوگی اور باہم امن و امان کے ساتھ رہیں گے۔ اس معاہدے کی تیسری شرط بظاہر مسلمانوں کے لیے بہت سخت تھی، اور اتفاق یہ کہ جس وقت یہ عہد نامہ لکھا گیا اس وقت خود سہیل کے بیٹے ابو جندل جو مسلمان ہو گئے تھے مکہ سے کسی صورت سے بھاگ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، اور کافروں نے ان کو سخت سزائیں دی تھی اور ان کے جسم پر جا بجا زخم تھے۔ انہوں نے وہ زخم دکھلائے اور فریاد کی کہ ان کے باپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سمجھایا
کہ ان کو ہمارے ساتھ مدینہ جانے کی اجازت دے دو، لیکن وہ راضی نہیں ہوئے۔ آخر کار عہد نامہ کی شرط کے مطابق ان کو واپس کیا۔ بعض مسلمان یہ دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاب ضبط نہ رہی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نبی برحق نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں نبی برحق ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم مسلمان نہیں؟ ارشاد ہوا کہ کیوں نہیں؟ پھر کہا کہ کیا وہ لوگ مشرک نہیں؟ فرمایا کہ ہیں۔ تب وہ بولے کہ ایسی حالت میں پھر ہم دین کے معاملے میں یہ ذلت کیوں گوارا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتا، وہ مجھے ہرگز خوار نہ کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بے تابانہ جوش کے ختم ہونے پر اپنی اس جرأت پر بہت پشیماں ہوئے، شرمندہ ہوئے۔ زندگی بھر ان کا افسوس رہا اور اس کے کفارے کے لیے توبہ اور استغفار کے علاوہ صدقے خیرات نیز غلام آزاد کرتے رہے۔ اس عہد نامہ کے کاتب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے اسلامی قاعدے کے مطابق شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی۔ سہیل نے کہا کہ عربی دستور کے موافق بِاسْمِكَ اللہم لکھو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ اسی طرح لکھ دو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے پر بھی سہیل کو اعتراض ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو رسول تسلیم کرتے تو پھر جھگڑا ہی کیا تھا، صرف اپنا نام ما ولدیت کے لکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، خواہ تم لوگ مانو یا نہ مانو۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس لفظ کو مٹا دو۔ باوجود فرمان نبوی کے کہ غیرت نے گوارا نہ کیا کہ رسول اللہ کے لفظ کو مٹائیں، اور کہا کہ مجھ سے یہ نہ ہو سکے گا۔ اس پر خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا دیا۔ عہد نامہ کے مکمل ہونے کے بعد خزاعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہو گئے، اور بنی بکر قریش کے مسلمان نے اسی مقام پر سر کے بال تراشے، جامہ احرام اتارے، قربانیاں کیں اور پھر مدینہ کو واپس ہوئے۔ اس واقعہ کے متعلق پورا سورہ فتح نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی پہلی آیت میں اس صلح کو، جس کو مسلمان خیال کرتے تھے، فتح نمایاں کا لقب دیا، اور دھیرے دھیرے مسلمان مضبوط بھی ہو گئے۔ بظاہر معاہدے کی تیسری شرط کو اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں صرف مردوں کے لیے محدود کیا، اور فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان عورت ہجرت کر کے چلی آئے تو اس کو واپس نہ کرو۔ کچھ دنوں کے بعد ایک مسلمان ابو بصیر کفار کی سختیوں کی تاب نہ لا کر مکہ سے بھاگے اور مدینہ میں آ کر پناہ لی۔ قریش نے 2 آدمی بھیج کر ان کو طلب کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی شرط کے مطابق ان دونوں کے ہمراہ ان کو واپس کر دیا۔ ابو بصیر نے راستے میں ایک کو قتل کر ڈالا، دوسرا خوف کی وجہ سے بھاگ کر مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کی۔ ابو بصیر بھی آ گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے واپس کر کے بری ذمہ ہو گئے، اب جو کچھ میں نے کیا ہے اس کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ اس کے بعد وہ مدینہ سے چلے گئے اور مقام عیس میں رہنے لگے۔ مکہ کے ستم کش مسلمانوں کو جب معلوم ہوا کہ ابو بصیر نے اپنے قوت بازو سے ایک جائے پناہ بنا لی تو وہ بھاگ کر انہی کے ساتھ شامل ہونے لگے، اور جب ان کی جمعیت زیادہ ہو گئی تو قریش کے تجارت پر حملہ کرنے لگے۔ مجبوراً اہل قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا کہ ہم معاہدے کی شرط سوم سے باز آئے، اب جو مسلمان مدینہ میں چلا جائے ہم اس کی واپسی کے خواہاں نہیں ہیں۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیس کے مسلمان، جن میں ابو بصیر اور ابو جندل وغیرہ تھے، مدینہ میں اپنے پاس بلایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔